الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اسكني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس سے پچھلے ہفتے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ پھر جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی، کیسی عفیف تھی، آپ کے اخلاق کتنے شاندار تھے کہ سب جیل والوں کے لیے آپ ایک مرجع کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش آتا تھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ جیل میں یہ پیش آیا کہ دو جوانوں نے ایک خواب دیکھا۔ اب خواب کی تعبیر وہ کس سے معلوم کریں تو ان کا انتخاب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی حکیمانہ انداز میں وہاں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو ان کی زندگی کی تعبیر بتا دی جائے۔ خواب کی تعبیر اتنی ضروری نہیں جتنی ضروری یہ بات تھی کہ وہ اپنی زندگی کے حقیقت کو سمجھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، ان کا رشتہ ان کے خالق کے ساتھ جڑے، وہ اپنے خالق اور مالک کو صحیح معنی میں پہچانیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت تھی، اور اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ وہ اس زمین پر اپنے خالق اور مالک کو راضی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہو۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر تم کو بتلاؤں گا، اور یہ خواب کی تعبیر بتلانے کا جو علم مجھ کو دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے۔ وہ رب ہے کون؟ وہ رب ہے کیسا؟ اس کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلے یہ سن لو، بعد میں خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر عقیدہ توحید کی جو دعوت پیش کی ہے ان کے سامنے، اور شرک کی جو مذمت بیان کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ ایسی بات تھی کہ ان کے دل کو اپیل کرنے والی تھی، ان کی فطرت کو اور ان کے اندر کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ نہایت ہی شاندار طریقے سے آپ نے دعوت کو پیش کیا، عقیدہ توحید کو پیش کیا، اور جس مذہب پر وہ تھے اس مذہب کی مذمت اس انداز میں بیان کی کہ ناگواری کا احساس بھی ان کو چھو کر نہیں گزرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت ہم کو اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد سب سے پہلے داعی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اسے اپنے پیش نظر رکھنی ہے وہ دعوت ہے، موقع تلاش کرنے ہیں، دعوت دینے کے اسے موقع تلاش کرنے ہیں اور ان موقعوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔
دعوت صرف مسجد تک محدود نہیں، مدرسوں تک محدود نہیں، خوشگوار حالات تک محدود نہیں، بلکہ دعوت تو زندگی کے ہر مرحلے میں ایک بندہ مومن کو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو اپنے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ میں عقیدہ توحید کے ساتھ زندگی گزاروں اور اس عقیدہ توحید کا پیغام انسانوں کے سامنے رکھوں۔ وہ تاجر ہے تو تاجر کی حیثیت سے رکھے، وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی حیثیت سے رکھے، وہ اگر پڑھانے والا ہے، ٹیچر ہے تو اس کی حیثیت سے رکھے۔ اور ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے مرحلے ایسے بار بار آتے ہیں کہ ہم وہاں دعوت کو آگے رکھ سکتے ہیں اور دعوت دے سکتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ جذبہ دینی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں، دعوتی کردار ہم وہاں ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اگر دعوت کا عذر پیش کرنے کی گنجائش تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ خطرناک حالات میں ہیں، آزمائش میں ہیں، جیل میں ہیں، مگر یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی سب سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ میں اپنے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے عقیدہ توحید کا ذکر کیا، شرک کی مذمت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھی ہو۔ یا صاحب السجن یہ ایسا لفظ ہے اور ایسی تعبیر ہے جو جیل کے ساتھیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، یعنی میں اور تم جیل میں ہونے کے اعتبار سے رفاقت کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، میں بھی جیل میں ہوں، تم بھی جیل میں ہو، اور یہ بات تو بہت زیادہ واضح ہے کہ جیل میں رہنے والے آپس میں انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں۔ جو جیل کے ساتھی ہوتے ہیں ان میں جو محبت ہوتی ہے، چونکہ وہ گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، دوستوں سے دور ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں، کوئی تعلق والا ان کا نہیں ہوتا ہے، وہاں جو جیل کے ساتھی ہوتے ہیں گویا کہ جیل ہی ان کی ایک دنیا ہے۔ سب دنیا سے وہ کٹ کر جیل میں جب ہوتے ہیں دل ان کا بالکل حسد سے اور کینہ سے پاک ہوتا ہے، اور وہاں جو محبت کے واقعات ملتے ہیں وہ حیرت میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر انسان کو تھوڑی سی رہنمائی ملی ہوئی ہو، یعنی جیل میں جانے سے پہلے کچھ دینداری اس کے اندر ہو اور کچھ رہنمائی اس کی ہو گئی ہو، تو جیل کے اندر جو اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اللہ سے جو رشتہ مضبوط ہوتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اور پھر آپس میں جو محبت اور ہمدردی ہوتی ہے، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جیل میں جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ جیل کے کسی ساتھی کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں کرتے، یعنی آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، سب ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے خیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یا صاحب السجن کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہے، اسے موقع شناسی کہتے ہیں، اسے حکمت کہتے ہیں، اسے نفسیات انسانی کا خیال کہتے ہیں۔ اور دعوت کے اندر ان تینوں چیزوں کی انتہائی درجے ضرورت ہوتی ہے: حکمت، موقع شناسی اور نفسیات انسانی کا خیال۔ اگر دعوت دینے والے کے پاس حکمت نہیں ہے، موقع شناسی نہیں ہے، حالات کو دیکھ کر دعوت دینے کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے، دعوت کیسے دی جائے وہ حکمت
اس کے پاس نہیں ہے، وہ سامنے والے کو جسے دعوت پیش کر رہا ہے اس کی نفسیات کا خیال کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو دعوت مؤثر نہیں ہوتی ہے، اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اگر حکمت کے بغیر دعوت دی جاتی ہے تو وہ دعوت تو بجائے اس کے کہ فائدہ کرے نقصان کرتی ہے۔ اس لیے دعوت کے اندر ان 3 پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حکمت، اس لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف جب تم لوگوں کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو حکمت بھی ہونی چاہیے، موقع شناسی بھی ہونی چاہیے، اور نفسیات انسانی کا خیال بھی ہونا چاہیے، اور ان تمام باتوں کا خیال حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ وہ جو شراب نچوڑ رہا تھا، جس نے خواب دیکھا تھا، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو ڈیوٹی پہلے انجام دیتا تھا اس ڈیوٹی پر پہنچ جائے گا، جرم سے بری ہو جائے گا، اور جو پہلے وہ شراب پلانے کا کام کرتا تھا وہ کام دوبارہ سے انجام دے گا۔ اور وہ شخص جس نے یہ دیکھا تھا کہ روٹیاں اس کے سر پر ہیں اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو فرمایا اس کو سولی دے دی جائے گی اور اس کی لاش کو دفنایا بھی نہیں جائے گا، ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو بتائی، اور پھر یہ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یعنی واقعہ ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ یہ خواب کی تعبیر جو میں نے تمہیں بتائی ہے، یہ تعبیر سچی ہو کر رہے گی، یہ واقعہ ایسا ہی ہوگا جسے میں نے بتایا ہے۔ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت کہا جب آپ نے خواب کی تعبیر سنائی، تو جسے سولی پر لٹکانے کی بات آپ نے بتلائی تو وہ پریشان ہوا، اور اس نے ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ تھوڑی مدد کیجئے اور اس مصیبت سے بچائیے، اس طرح کی بات ایسے حالات میں لوگ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب تو ایسا ہو کر رہنا ہے۔ یا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مفسرین نے ایک بات یہ بیان کی کہ جب آپ نے خواب کی تعبیر سنائی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو ویسے ہی خواب بیان کر دیا تھا، دیکھا نہیں ہے، یعنی جھوٹا ہی خواب ہم نے بیان کر دیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا خواب جھوٹا بیان کیا ہو یا سچا بیان کیا ہو، جو میں نے تعبیر بتائی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص جس کے بارے میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور اپنی ڈیوٹی انجام دے گا اور اسی کام پر لگ جائے گا، تو اس سے یہ کہا کہ تم جب جیل سے چلے جاؤ اور اپنے اس عہدے پر واپس ہو جاؤ تو تم میرا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا، میرا ذکر کرنا، جو تم نے دیکھا ہے وہ بتا دینا۔ اور انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی بھی دیکھی، پاک بازی بھی دیکھی، آپ کا علم بھی دیکھا، آپ کی صلاحیتیں بھی دیکھی، اور تو خود اعتراف کر رہے تھے انا نراک من المحسنین، ہم نے تو خیر ہی خیر دیکھی ہے، احسان ہی احسان آپ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جا کر بتا دینا، ایک مظلوم ہے، بے قصور ہے، جسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور بادشاہ کے پاس جب خبر پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل کے اندر گرماہٹ پیدا ہو اور جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہموار ہو جائے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل بظاہر توکل کے خلاف نظر آ رہا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی، اور نبی ہو کر بجائے اس کے کہ اللہ سے مدد طلب کرتے، اس ساقی سے یہ کہا کہ میری خبر بادشاہ کے پاس پہنچانا، تو یہ بات تو توکل کے خلاف ہے۔
اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے، لیکن یہ بات جنہوں نے بھی کہی وہ غلط کہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ساقی سے یہ کہنا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مشکل حالات میں جائز وسائل اور اسباب کو اختیار کرنا، جائز حدود میں رہتے ہوئے، نہ مقام نبوت کے خلاف ہے، نہ مقام ولایت کے خلاف ہے، نہ توکل کے خلاف ہے، بلکہ یہ عبدیت سے قریب ہے، یہ تو بندہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں ہم جب غور کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہیں پر بھی قرآن نے توکل کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب کو چھوڑ دینا، وسائل کو اختیار نہ کرنا، کہیں قرآن نے یہ بات ذکر نہیں کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ بات تو ذکر کی گئی ہے کہ اسباب کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے زمین کو اس کے ذریعے یعنی بارش کے ذریعے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ تو یہاں بارش کو ذریعہ بیان کیا، سبب بیان کیا زمین کی زندگی کا۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنے کا ذریعہ یہاں قرآن کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی بعض مقامات پر انسان کے اعمال کو بحیثیت سبب کے ذکر کیا ہے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ایک جگہ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے یہ انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کتنے ایسے واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ بغیر باندھے اللہ پر توکل کروں، بھروسہ کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ اونٹ باندھ کر کرو۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے تقدیر کے مسئلے کو پیش کیا، تو صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنی تقدیر میں جو لکھ چکا ہے اس پر بھروسہ کر کر بیٹھ جائیں، عمل نہ کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، اس لکھے ہوئے پر بھروسہ نہیں بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم عمل کرو۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا صحابہ نے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے موقع پر جو دواؤں کا استعمال ہوتا ہے یا دم کروایا جاتا ہے، کیا اس کے ذریعے تقدیر الہی بدل سکتی ہے، یعنی اللہ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوا اور یہ دم تقدیر ہی کا تو حصہ ہے، یعنی یہ بھی تو تقدیر الہی کا ہی حصہ ہے۔ اہل یمن کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ وہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو سامان نہیں لے کر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ہم یوں ہی جائیں گے یوں ہی اللہ کھلائے گا۔ اب جب وہاں جاتے تھے تو پھر مکے میں لوگوں سے سوال کرتے تھے، لوگوں سے مانگتے تھے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کر جاؤ، یعنی سامان لے کر جاؤ، اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی ہے اور کھدوائی ہے، وہ تدبیر ہے، اور کتنے ایسے واقعات ہیں جن واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب کا استعمال، تدابیر کا استعمال توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل کے مطابق ہے۔
اسباب کے تحت اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اسباب ہی سے یہ دنیا چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر لوگ اللہ پر ایسا توکل کر لیں جیسے توکل کرنے کا حکم ہے تو اللہ ان کو ایسے کھلائے جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ وہ خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی ہم غور کریں تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پرندوں کا پیٹ گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے بھر جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے۔ پرندوں کا گھونسلوں سے نکلنا، پرندوں کا اپنے گھروں سے نکلنا، یہ تدبیر اختیار کرنی ہے، یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، یہ اسباب کو اختیار نہ کرنا نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ توکل کے خلاف اسباب کا اختیار کرنا تو نہیں ہے، مگر اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ توکل نہیں ہے۔ یعنی ہم نے پوری تیاری کر لی اور اپنی تیاری پر ناز، اس پر غرور، اس پر گھمنڈ کام ہو کر رہے گا، کیونکہ ہم نے ایسا پلان بنایا ہے، ایسی تدبیر کی ہے، ایسے اسباب اختیار کیے ہیں، کام ہو کر رہے گا، اپنے اسباب ہی پر یقین، یہ جائز نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کر کر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ انسان کے ذمہ فرض ہے کہ انسان تدبیر کو اختیار کرے، مگر تدابیر کو کامیابی تک پہنچانا یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے حکم پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سبب اختیار کر لیا تو کام ہو کر رہے گا۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے گئے اور آپ نے دوا لی تو آپ یہ یقین نہ کیجئے کہ اس دوا کے ذریعے مجھے شفا ملے گی، بلکہ آپ کا یقین یہ ہو کہ میں نے ایک سبب اختیار کیا، اس سبب کے ذریعے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ شفا عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ آپ نے پانی پیا تو آپ یہ یقین نہ کیجئے کہ اس پانی سے پیاس بجھے گی، بلکہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی جو صفت رکھے گا وہ اللہ رکھے گا، اور اللہ اس پانی سے پیاس بجھائے گا۔ ورنہ تو مشرکین مکہ غزوہ بدر کے موقع پر آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ 1000 کا لشکر جرار تھا اور سامنے 313 صحابہ تھے اور ان کی تیاری بھی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر ہوا کیا، ان کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی اور شکست سے ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو بظاہر اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں کامیابی تک پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر اللہ کا حکم یہ تھا کہ جلانا نہیں ہے، تو وہ آگ سلامتی کا ذریعہ بنی، حالانکہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی گئی تھی، چھری کے ذریعے چیز کٹتی ہے، مگر اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو توکل کہتے ہیں طاقت بھر اسباب کو استعمال کر کر، تدابیر اختیار کر کر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر کارگر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے بلکہ یہ فرمایا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ شیطان نے اس ساقی کو یہ بھلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو شیطان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ بھلا دیتا، کیونکہ شیطان کی طاقت اللہ کی طاقت کے ماتحت ہے۔ شیطان اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، کچھ بھلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ چاہتا تو شیطان ہی کو بھلا دیتا،
مگر اللہ نے ایسا نہیں چاہا اور شیطان کو بھی بھلانے دیا اور ساقی کے دل و دماغ سے وہ بات نکال دی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت جو وقت متعین کر چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جیل سے رہائی کا، وہ وقت ابھی آیا نہیں تھا، ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ تو فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمُ اسْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے۔ بضعن کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 9 سے 3 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ کتنے برس حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 سال سے زیادہ نہیں رہے، ہو سکتا ہے 4 سال رہے ہوں، 5 رہے ہوں، 6 رہے ہوں، 7 رہے ہوں، 8 رہے ہوں، 9 حد ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی اور قید خانے میں رہنا پڑا۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔